بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے کہ اس کی دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو اس کا ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے جس میں ہم اس کے اوریجن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تہوار کہاں سے شروع ہوا، اور سینٹ ویلنٹائن جو ظاہر ہے ایک شخصیت تھے، ان کے ہاں کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ ایک تہوار کی شکل میں ڈھل گیا۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ جو اس کی تاریخی اطلاعات ہیں، ظاہر ہے اس میں محققین بہت ساری مختلف آراء رکھتے ہیں، کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ ایک چیز جو ان آراء میں کامن ہے اور جس کو ہمارے ہاں انگریزی ادب میں پھر ایک روایت کے طور پہ اپنا لیا گیا 13ویں صدی میں، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دن ایک ایسا ہے جس میں خواتین اور مرد حضرات آپس میں محبت کے اظہار کو ایک خاص اسلوب سے کرتے ہیں، اور یہ اظہار محبت کا ایک دن ہے۔ یعنی میں اس کو ایسی سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کو ایک دن خاص طور سے مناتے ہیں، جس کے اندر وہ کنفیکشنریز یا سویٹس وغیرہ یا تحفے وغیرہ یا ایک خاص انداز سے ایک خاص تھیم جس کو آپ ریڈ تھیم کہتے ہیں، اس انداز سے اپنے اس پیشن کا، اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا اصل میں اس کی اصل یہی ہے کہ صنف مخالف کے لیے محبت کا اظہار، اور یہ جا بجا آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں اس کی ڈیٹس بھی کوئی ایک ڈیٹ متعین نہیں ہے۔ یعنی کئی ممالک میں یہ جیسا 14 تاریخ کو ہی منایا جاتا ہے، بعض اور ممالک میں اس کی اور ڈیٹس ہیں۔ لیکن میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی اس ہسٹوریسٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے، میرا خیال ہے جس میں ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور جس وجہ سے اصل میں یہ مذہبی حلقوں میں بھی تان تشنیع کا یا تنقید کا بنیاد بنتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر غالباً لڑکے اور لڑکیاں، چاہے وہ میرڈ ہوں، چاہے وہ شوہر اور خواتین حضرات آپس میں ہوں، وہ اپنے محبت کا یا اپنی جو تعلق کی خاطر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں اس کو یہاں سے سمجھتا ہوں کہ جی جہاں تک محبت کے اظہار کا تعلق ہے، یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں to fall in love with someone or to express one's love with someone, as far as that is concerned، یہ کوئی دینی طور پہ ممنوع چیز نہیں ہے۔ یعنی اصلاً کسی خاتون کے لیے یا خاتون کا مرد کے لیے جذبات پیدا ہو جانا، محبت کے جذبات پیدا ہو جانا، یہ اپنی نیچر میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، ایک فطری چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے وہ پیاس انسان کے اندر رکھی ہے، وہ فطری تقاضا انسانوں کے اندر رکھا ہے، جس میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، یا مرد خواتین کے ساتھ اور خواتین مرد کے ساتھ اپاہم انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ایک اسٹرانگ اپیل ہوتی ہے دونوں کی ایک دوسرے کے لیے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ یہ نیچرلی انسان کے اندر ان بلٹ ہے، تو احساسات اور جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان احساسات اور جذبات کا جو اظہار ہے، دین چاہتا یہ ہے کہ اس کو ایک خاص سلیقے اور طریقے میں کاربند کرے۔ تو اصلاً تو یہ دیکھیے کہ اپنی نیچر میں اظہار محبت ہو یا اس تعلق کا اظہار ہو جو خواتین اور مرد حضرات کے درمیان ہو جاتا ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے ہو اور چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، اٹ از ایبسولوٹلی نیچرل۔ تو جو کلام ہو سکتا ہے، جو گفتگو ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان جذبات کے اظہار کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں دیکھیے دین اس سلسلے میں کچھ بنیادی رہنمائی دیتا ہے، جس کی نتیجے میں اگر اس رہنمائی کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ اصولی طور پہ ہم جتنے بھی اس طرح کے تہوار ہیں ان کے بارے میں ہم خود اپنی زندگی میں رائے بھی دے سکتے ہیں، اور جتنا جتنا وہ اس سے ہم آہنگ ہیں اتنا شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے جو دین ہمیں بتاتا ہے اس معاملے میں، وہ نظروں پہ پہرا بٹھانا ہے، ہم غض بصر کہتے ہیں۔ اور یہ قطع نظر اس کے کہ ہم کس تہوار کی گفتگو کریں گے، ایک زندگی کا ایک عمومی ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کو بہرحال اپنی نظروں میں پہرا بٹھانا ہے، اپنی نظروں کو آپ نے you should not let your eyes take undue liberty، اور اس میں دوسرے صنف کو تاڑنا یا ان کے جسمانی خصائص کا جائزہ لینا، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں صراحتاً کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہرحال ہمیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید ہمیں جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ جو اس کی علت ہے، جس کی وجہ ہے، خداوند تعالیٰ یعنی آپ مقصد کہہ لیجیے، بلکہ یعنی مقصد جو ہے جس حکم کو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اندر سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اندر سے پیوریفائڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی نگاہوں پہ پہرا بٹھانا یہ ضروری ہے، اور ہر ایکٹیویٹی جس کے اندر اس پہرے
को खतरा लायक होने का इम्कान हो, उसमें हमें बहरहाल और ज्यादा मोहतात रहना चाहिए और उसके लिहाज से अपने आप को उसमें बरतना चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज फातिमा ज़ात ज़ाहिर है ऐसी ही है कि आपको अपने अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो एक जज्बा रखा हुआ है जिसको हम हया का जज्बा कहते हैं, जिसको फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज आप बैशफुलनेस कह सकते हैं, या चैस्टिटी को भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि एक हया का जो फितरी जज्बा है इंसान के अंदर, खासतौर से खवातीन के अंदर, अगर उसकी भी पासदारी करने के हवाले से हम हसास हैं, तो फिर ये दूसरी चीज है कि जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा अहम जगह पे खड़े होते हुए देखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज हमें नहीं करनी चाहिए जो हया के मुनाफी हो। और ये हया ही वो चीज है जो इंसान के अंदर वो रोक पैदा करती है, इंसान के अंदर वो एक अंदर के वजूद को मुंजबित करती है कि हमें यू शुड नॉट टेक सर्टेन स्टेप्स व्हिच आर अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हया। तो ये अगर अपने अंदर हम इन चंद चीजों को पैदा कर लें तो फिर असल में उसी इजहार का मामला है कि वो इजहार कैसे किया जाए। वो इजहार लतीफ तरीके से किया जा सकता है, उसके बहुत सारे असालीब हैं। अगर आपका किसी के साथ ताल्लुक पैदा हो जाए, दिल का ताल्लुक, तो जैसे मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो आजकल जैसे डेटिंग होती है लड़के और लड़कियों के दरमियान, तो ये तो पिछले 100 साल में ज्यादा नुमाया हुई है। वरना इसको हम पिछली सदी में कोर्टशिप कहा करते थे। कोर्टशिप में ये होता था कि एक लड़का अपनी लड़की से अगर शादी करना चाहता है या वाइस वर्सा, तो वो उसकी खानदान वालों या उसके वालिद को अप्रोच करता था और ये कहता था जी कि हम इस तरह से चाहते हैं कि अपने आप को जरा एक दूसरे के साथ करीब लेके आए ताकि हम एक दूसरे को समझे। तो कोर्टशिप में फिर ये होता था कि इट वाज मॉनिटर्ड बाय द पेरेंट्स। तो जो लड़के और लड़कियां थे वो वालिदैन की मौजूदगी में मिलते थे और जाहिर है उसके अंदर फिर ये चीज इंश्योर हो जाती थी कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हया से मुनाफी हो। और वहां मकसद प्योरली होता था कि भाई कंपैटिबिलिटी को तलाश करना। और इट वाज कॉल्ड शेपरॉन, अगर आप इसको अल्फाज शेपरॉन डेटिंग कह सकते हैं। इट वाज डेटिंग अंडर अंडर कंट्रोल ऑफ द पेरेंट्स। और ये उसी के जरिए से सारा सरंजाम पाता था और मकसद ये होता था कि लड़के और लड़कियां आपस में मैच मेकिंग कर सकें। यही वो चीज है कि जो कुछ अरसे के बाद फिर इस चीज से आजाद हो गई कि आपने वालिदैन की मौजूदगी में कोई डेटिंग करनी है या मुलाकात करनी है, और फिर लड़के और लड़कियों के दरमियान आजादाना ताल्लुक पैदा होना शुरू हो गया और आजादाना तौर पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो मिलना शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर जाहिर है कि वो डेटिंग जो है वो एक पूरा प्रोसेस बन गया, ना सिर्फ ये कि एक दूसरे को जानने का बल्कि कोहैबिटेशन का भी, जिसके नतीजे में औलाद तक भी इंसान की हो जाती रही। और फिर उसके बाद महसूस किया जाता था कि शादी करनी है नहीं है। तो आप यूँ देखिए कि ये जो फिक्री तौर पे मगरिब में भी जो इसका इर्तिका हुआ है इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन का, इसका पस मंजर ये है कि बुनियादी तौर पे टू फाइंड अ गुड प्रपोजल, और वो ज़ाहिर नेचुरली भी हो सकता है कि यू फॉल इन लव विद समवन, और इस तरह से भी हो सकता है यू गेट टू नो समवन एंड देन यू लेटर फॉल इन लव विद दैट पर्सन। अगर आप इन इस पस मंजर को सामने रख के जो हमारे दीनी आदाब हैं उनको अगर आप मलहूज़ खातिर रखें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका किसी लड़की के साथ ताल्लुक की खातिर पैदा हो जाए या वाइस वर्सा, उसकी सबसे पाकीज़ा शक्ल दीन से ये मालूम होती है कि वो अपने वालिदैन को कॉन्फिडेंस में ले लें, या भी एल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके अपनी इस जज्बे का बताएं और ये कहें कि जी आपको फलां खातून या फलां लड़का जो है वो पसंद आ गया है और आप आइंदा ये चाहते हैं कि तालीम के मुकम्मल होने के बाद या जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हों उसके इख्तिताम पे यू गेट टू गेट मैरिड दैट पर्सन। तो इसके नतीजे में फिर एक पाकीज़ा तरीके से वही जो मैच मेकिंग है कि जो जैसे मगरब में शुरू हुई उससे बहुत पहले हमें मजहब से इसका तारुफ मिल गया था। आप एक दूसरे से राब्ता पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो राब्ता उसी हद तक होना चाहिए जिसके अंदर हया और जैसे मैंने कहा नजरों का जो पासदारी है और अपनी नजरों पे को बेबहावा तरीके से दूसरे की को जायजा लेने के बजाय एक हया के अंदर रहते हुए आप ये सारे काम करें, तो इसकी वो पूरी की पूरी जो है वो गुंजाइश मौजूद है। सो अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस पस मंजर को सामने रखें तो एक ही बात है कि अगर ये इजहार थोड़े से लतीफ तरीके से होना शुरू हो जाए, सटल तरीके से, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है जिसका ये वैलेंटाइंस डे बेसिकली एक इजहार ही है ना, जिसमें आप ओपनली इजहार करते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो इस पस मंजर को सामने रख के इस त्यौहार के अंदर अगर आप शिरकत करना भी चाहते हैं, तो अगर इसको किसी तरीके से उन आदाब जिन आदाब को हमने अभी डिस्कस किया उसको उस तरह से कंडक्ट किया जा सके, तो आई थिंक कि ये एक फर्द को फिर पे छोड़ देना चाहिए। एक फर्द का फैसला है कि वो अपना उस दिन को
ان आदाब को सामने रखते हुए कैसे वो उसको बरत सकता है। ये चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि देखिए इकबाल ने अपने यहाँ मगरबी तहज़ीब को बहुत ज़्यादा मौज़ू बनाया, अपने यहाँ अशआर के अंदर फ़ारसी में भी, उर्दू में भी। एक बात जो उन्होंने कही और आई थिंक वो उस वक़्त उन्होंने की थी अब से 100 साल पहले तकरीबन, और आज शायद उससे भी ज़्यादा वैलिड है जब उन्होंने कही। उनका वो शेर शायद आप में से सब लोगों को अज़बर होगा कि फ़सादे क़ल्ब व नज़र है फ़रंग की तहज़ीब, कि रूह इस मदनियत की रह ना सकी अफ़ीफ़। फ़सादे क़ल्ब व नज़र है फ़रंग की तहज़ीब, कि रूह इस मदनियत की रह ना सकी अफ़ीफ़। यानी असल चीज़ जिस चीज़ को इकबाल भी मगरबी तहज़ीब पे तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं, वो ये है कि आपका जो दिल है और आपकी जो नज़र है, उसमें वो फ़साद पैदा हो जाता है, उसके अंदर वो पाकीज़गी नहीं रहती, और आपके अंदर वो जिसको कुरान अफ़ीफ़ कहता है ना, जिसको वही अल्फ़ाज़ वही हैं कि हया का जो उन्सर है जो इंसान के अंदर रहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मगरबी तहज़ीब उस हया के उन्सर से अपने आप को फ़ारिग कर बैठी है, और उस हया के अंदर नज़र के पहलू से भी और बहुत सारे और पहलुओं से भी अब वो पासदारी नहीं रही है। तो अगर हम अपने आप को सिर्फ़ इजहार मोहब्बत की लतीफ़ असालीब तक महदूद रखते हुए इस दिन के हवाले से लेट्स से हम कोई शिरकत कर सकते हैं, तो इन इन गाइडलाइंस को बता के मेरा ख्याल है हमें अपने यंगस्टर्स को भी और अपने आप को भी खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ हमें देखिए असल में जो चीज़ हमें बतानी है बुनियादी तौर पे वो ये है कि ये कोई पाबंदी नहीं लगाई गई मज़हब से कि आप दूसरे सिन्फ के लिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, सिर्फ़ उसके कुछ सलीका और तरीका और कुछ आदाब हैं। उन आदाब में अगर आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं इस फंक्शन में, या ऐसे हिस्से हैं ऐसे फंक्शन में जहाँ पे वो आदाब शायद मलूज़ नहीं रखे जा सकते, और हो सकता है कुछ ऐसे हिस्से हों जो मलूज़ रखे जा सकते हैं, और हो सकता है उसमें कुछ इस्तेहार भी किया जाए, कुछ तब्दीली करके उसके अंदर उसमें एक ये पहलू डाल दिया जाए कि आप वो जो एक ब्लेटेंट उसका नेचर है जिसमें आप बिल्कुल एक बेहयाई के तरीके पे ये काम कर रहे हैं, वो उस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन गाइडलाइंस के साथ अपने यंगस्टर्स को को बताते हैं और खुद भी इसके पाबंद रहते हैं, तो ये असलन इज़हार मोहब्बत, जिसको आप कह सकते हैं वैलेंटाइन्स डे का नाम दिया गया, एक दिन जिसको यादगार के तौर पे बनाया गया कि कपल्स आपस में कैसे इस मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। तो ये अपनी ज़ात में फ़ी नफ़्स ही कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरा ख़्याल है सिर्फ़ जिस पे गुफ्तगू करनी चाहिए वो ये है कि इसका इज़हार कैसे करना चाहिए, और ख़ास तौर से इस दिन के अंदर जो हम मुख्तलिफ इज़हार के तरीके इख्तियार करते हैं, अगर वो इन चंद आदाब की पासदारी पर मबनी हो जाएँ जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, बहरहाल अपनी तरफ से हम एक कंट्रोल्ड शिरकत कर सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख़ातिन हज़रात, आप लोग ज़रा हैंड रेज़ और वर्चुअल हैंड रेज़ की एक ऑप्शन होती है, अगर आपके कोई सवालात हैं तो हैंड रेज़ कीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये बात तो समझ में आती है कि इंसान जो बिल्ली और खिलकी तौर पर एक एस्थेटिक सेंस लेके पैदा हुआ है, और फिर वो फितरी तौर पे इसका इजहार भी चाहता है। ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि ये जो इंसान फिर तहदीद कर देता है एक ख़ास दिन की कि इसी दिन में ये काम होगा, इसके पीछे क्या अप्रोच है और इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो ऐसे ही है कि जैसे हमारे यहाँ एक कल्चरल ट्रेडिशन बन गई है कि किसी चीज़ को कमेमोरेट किया जाए, किसी चीज़ को ज़रा ज़्यादा नुमायाँ कर दिया जाए। जैसे अब सालगिरह भी साल में एक ही दफ़ा आती है, तो आप ज़ाहिर है उस दिन को कमेमोरेट करते हैं, उसको यादगार के तौर पे मनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी एक दिन को आप नुमायाँ कर लेते हैं, यानी असलन ये कोई, मैं ये कहूँगा कि या इसको गलत और सेहत के पैमाने से जाँचने के बजाय इसको आप ये समझें कि एक कल्चरल इज़हार है एक ख़ास चीज़ का, कि हाँ, हमने इस जज़्बे का इज़हार एक ख़ास दिन ज़रा ज़्यादा करना है। तो मज़हब को मैं तो मज़हबी लिहाज़ से कहूँगा ना कि मज़हब को इस पे कोई एतराज़ नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भई हमारे लिए हर दिन ही मोहब्बत के इज़हार का दिन है, या हमारे लिए हर दिन ही सही तरीके से अपने आप को बरतने का दिन है। लेकिन अगर दुनिया फ़र्ज़ कीजिए किसी एक दिन को नुमायाँ करना चाहती है कि हाँ, हम अपनी बात को ज़रा चाहते हैं कि एक खास स्ट्रेस से बयान करें, तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी ऑब्जेक्टेड टू। आई थिंक जो अहम बात है वो वही है जो मैंने कोशिश की शुरू में बताने की, कि वो आदाब जो हैं, यानी लतीफ पैराया अगर इख्तियार किया जाए, लताफत उसके अंदर रखी जाए। देखिए, इस लताफत का मैं जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूं, कि आप ये देखिए ना, इश्क व आशिकी के बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं कि अगर आप उनको लतीफ तरीके से उर्दू गजल में मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल उसको इंजॉय करते हैं। आपको ये मालूम है कि हजरत उमर जो है वो उनके सामने कसीदे पढ़े जाते थे, और अरबों के यहाँ जो कसीदे थे उनके यहाँ खवातीन की तारीफ की जाती थी, बाकायदा तौर पर उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बयान किए जाते थे, और नाम लेके बाद दफा तो उन्होंने कहा जाता है कि भाई
یہ نام لے کے اس کو ہمیں کسی خاتون کے بارے میں متعین طور پہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن عرب شاعری سے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے تھے اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی تھا. تو اس انٹرٹینمنٹ کو جو ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ہے جس کے اندر آپ لطیف جذبات کو تسکین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذوق جمالیات کی بھی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کوئی دن بھی بناتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہے، نہیں فائدہ ہے، یوٹیلیٹی ہے نہیں ہے، اس پہلو سے تو آپ کوئی آدمی دو رائے رکھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ مذہبی حوالے سے پوچھیں تو کوئی خاص اس میں آبجیکشن تو نہیں ہم کر سکتے. صحیح. تو اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی انسان نے اپنی کچھ چیزوں کو یعنی فطری چیزوں کو کمیموریٹ کرنے کا بھی کچھ یعنی اصول بنا رکھے ہوئے ہیں، جیسے ایک دن سال میں مختص کر لیے. یہ سوال میں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو سراپا محبت ہے اور اس کا اظہار بھی چاہتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو ریفیوٹ کر کے کوئی نفرت کا بھی اس سے کوئی تقاضا کیا جاتا ہے، یا باوجود اس کے کہ اس میں شر کا بھی پہلو ہے. لیکن محبت اور محبت کا اظہار تو اس کی سراپا زندگی ہے، وہ ہر لمحے اس میں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے باوجود وہ ایک خاص دن کو یعنی اس کی تحدید کر لیتا ہے، تخصیص کر لیتا ہے اپنی اس کو منانے کے لیے، اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مذہب کو بھی کوئی اعتراض نہیں. سوال اس پہلو سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ عارفین مثال کے طور پہ عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ ایک بتاتے ہیں کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری سراپا یعنی شب و روز کی شخصیت ہیں، لمحہ بلمحہ کی شخصیت ہے، انہیں تو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، ہر وقت. لیکن ظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خاص وقت میں ایک خاص موقع پر پیدا ہوئے، تو ان کی پیدائش کے حوالے سے اس کو کمیموریٹ کرنا عید میلاد النبی کا ایک تہوار کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ادھر یہ ایک تہوار ہے. تو اس کو کمیموریٹ کرنا اس حوالے یعنی اس پر بھی اگر آپ اعتراض کریں گے تو یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، یا اس کو منا کیسے رہے ہیں، یا اس کی آگے ڈیٹیلز کیا ہیں. وہ تو ایک اخلاقی پہلو سے سوال آ جاتے ہیں. تو میرا سوال اس حد تک یہ ہے کہ ایک دن کو مخصوص کرنا اور اس تہوار کو اس طرح منانا، اس میں اپنی ذات میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے نا، تہوار عام طور سے بعض دفعہ ایک ہی دن منائے جاتے ہیں. جیسے کرسمس کا تہوار کا ایک ہی دن طے ہے. ہمارے یہاں کلچرل تہوار جیسے بسنت ہے، اب پتنگیں تو سارا سال اڑتی ہیں، لیکن ایک سال ذرا زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اس وجہ سے کسی ایک دن کو مختص کر لینا کہ بھئی یہاں ہم اپنے اظہار محبت کے کوئی لطیف اسالیب اختیار کریں گے، شعر و شاعری کی مجلسیں منعقد کریں گے، یا اپنے محبوب سے ہم راز و نیاز کریں گے، یہ کوئی ایسی I don't find anything wrong with it. اور یہ انسان کی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ دیکھیے دن منانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو اس میں شریک کر لیتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا انڈیویجول طریقے سے آپ ہر آدمی ہر روز ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جب ماحول کریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اس چیز کو ذرا اہمیت زیادہ ملنی شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز ذرا زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، شرکت لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا افیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں شاید آبجیکشن تو شاید نہیں کی جا سکتی. بہت فہیم شکریہ. شاہ صاحب آپ اس کو انمیوٹ کر کے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا بھی وہی کوشچن ہے جو فیصل صاحب نے ایکچولی پوچھا ہے، اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ سمجھ میں آتا ہے، کوائٹ لاجیکل. لیکن میں اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کافی پرانی ہیں، کوئی لگ بھگ 3rd سینچری سے اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ سینٹ ویلنٹائنز ڈے کے نام پہ سلسلہ تھا. اور چونکہ یہ پھر بیچ میں یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ بگننگ آف برڈز میٹنگ سیزن ہے، اور اس میں جو رومانس کا جو ہے وہ نیگیٹو پہلو کی بنیادیں ہیں، تو اس کو ہم ایک تو آج کل کی جوان نسل جو ہے وہ ضرور بنیادوں کو بھی دیکھتی ہے اور گوگل کرتی ہے اور سمجھتی ہے، تو اس میں نیگیٹو رجحان تو obviously اس پرٹیکولر ڈے کے اوپر پھر موج مستی ہو جاتی. اور اگر یہ ورنہ جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ ہر دن جو ہے وہ اویلیبل ہے، ہمیں اگر اظہار کرنا ہے تو وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، اور خاص کر اس وقت اظہار کرنا چاہیے جب کہ
کوئی ناراض ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو it should be addressed at the same time rather than to wait for an year to celebrate or commemorate or these all things. تو آپ کیا اس کو رسپونڈ کریں گے؟ تھینک یو. جی میں تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو بن گئی ہے, میرے اور آپ کے کہنے سے ظاہر تبدیل تو ہو نہیں سکتی, اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہمیں معلوم ہی ہیں. تو اگر جیسے آپ نے خود ہی صحیح اشارہ کر دیا کہ موج مستی جس میں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے, جس میں آپ پھر بہت سارے ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جو حیا کے منافی ہیں, اگر آپ اس ایکسٹریمزم تک اپنے آپ کو نہیں لے کے جاتے اور لطیف اسالیب میں اپنے کسی تعلق کا اظہار کر دیتے ہیں, کوئی کارڈ بھیج دیتے ہیں, کوئی میسج بھیج دیتے ہیں, کوئی دعا بھیج دیتے ہیں, کوئی نظم بھیج دیتے ہیں, کوئی غزل لکھ کے بھیج دیتے ہیں, تو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے غلط ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ روز دن جو ہیں وہ اسی دن کو کمیموریٹ کرتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے بعض دنوں کی ایک نشانی سی بن جاتی ہے جس میں آپ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی شخص اگر کسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیا ہے یا اس کا اوریجن ہو گیا ہوا ہے, تو میں نے تو یہ کہا نا جی کہ یہ جو سینٹ ویلنٹائنس ڈے کا جو اوریجن ہے, اگر آپ 3rd سینچری میں اس کو ٹریس کریں گے تو اس کے بارے میں متضاد روایات بہت ساری ہیں. لیکن ایک چیز جو 12th سینچری تک آتے آتے جیفری چوسر جو انگریزی ادب کے بہت اوائل کے شعراء میں سے ہیں, ان کے ہاں ایک چیز نے ڈیولپمنٹ لی اور پھر ساری دنیا نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ یہ بیسکلی اظہار محبت کا ایک دن ہے, یعنی دس از سم تھنگ وچ ایکسپریسز یور لو فار دی اپوزٹ جینڈر. آئی تھنک اگر یہ اس کو without regarding whatever its origin was, آپ یہ سمجھ لیں کہ we have developed from that origin and come to a place where we now consider this day to be an expression of love. تو اس کے اسالیب ہی ہیں جو زیر بحث آ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یعنی محبت کا اظہار فی نفس ہی تو کسی طرح سے غلط نہیں کیا قرار دیا جا سکتا. جی سالک صاحب. جی السلام علیکم. میں نے یہ چیٹ میں ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے, تو آپ اگر اس کی تھوڑی تشریح کر دیں. تو اس میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ he who imitates any people in their actions is considered to be one of them. اور یہ ابو داؤد اور ابن حبان میں آئی ہے. جی تو اس پہ آپ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں. تو دیکھیں یہ روایت تو بالکل اور موضوع کی ہے, اور چونکہ لوگ پوری روایت کو عام طور سے سائٹ نہیں کرتے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی امیٹیشن کی بات ہو رہی ہے. اس کے عربی الفاظ یہ ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, یعنی جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے گردانا جائے گا. جب آپ اس روایت کو ٹریس کرتے ہیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر بالکل اور ہے, اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آخری آنسلاٹ ہونا تھا, یعنی طے ہو گیا تھا کہ بھئی جو جس کو ہم تطہیر کا مرحلہ کہتے ہیں, تطہیر عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر کر کے ان کو الگ جماعت کے طور پہ آرگنائز کر رہے تھے اور کفار کو ان سے الگ کر رہے تھے, گویا کہ ممیز کر رہے تھے, تاکہ وہ جو آخری اقدام کی اگر نوبت آتی ہے, جو الٹیمیٹلی تو نہیں آئی تھی, ظاہر ہے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن اگر آخری اقدام کی نوبت آتی ہے تو پھر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ان کے علاقے ہیں اور اب اگر حملہ ہونا ہے تو یہ نشان زد ہو گئے ہیں. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مسلمان وہاں سے ہجرت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ان علاقوں سے الگ نہیں کرتے اور آپ وہیں رہتے ہیں, تو پھر اگر ہم نے حملہ کیا اور آپ انہی میں رہ گئے تو پھر یہ مت کہیے گا کہ ہمیں وار نہیں کیا گیا, تو پھر فہو منہم, آپ نے چونکہ انہی کے ساتھ اختیار اپنے آپ کو ویلفلی گروپ کر لیا تھا, تو اب آپ پھر ہم انہی میں آپ کو شمار کریں گے. اور اگر اس طرح کی کوئی بیٹل ہوتی ہے تو یو شوڈ ناٹ پٹ اپ دس ایکسکیوز دیٹ وی ور ناٹ ٹولڈ. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اس کا نہ یہ روایت اتنی مظلوم ہے کہ یہ ہمارے ہاں برتھ ڈیز کی حرمت سے لے کے اور ویلنٹائنس سے لے کے اور ہیلووینز کی ہر جو مغربی فنکشن ہے اس پہ استعمال کی جاتی ہے. یہ اس پس منظر میں آئی نہیں ہے. یہ اس کا ایک آدھا ٹکڑا ہے جو پورا لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. لیکن جیسے میں نے کسی ایک جگہ پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہوا ہے, اگر آپ چاہیں گے تو پوری روایت کی تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں, شاید وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ الفاظ جو ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ اس موقع اور محل کے ہیں. They don't in any way relate to any custom or any festival which is celebrated by the Western civilization. جی یہ جمال صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, تو اس کا یعنی کیا اس کے ساتھ اظہار محبت کے دن کے ساتھ کیا اس کی کوئی کنسسٹنسی بنتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ
correlate देखिए किया जा देखिए, ये तो ये एक अमूमी हिदायत है जो हर जगह पे, हर मौके पे हमें दी गई है। ये जो ओपन और खुली और छुपी हुई बेहयाइयाँ हैं, हमें उनका पार्ट नहीं बनना, उससे करीब भी नहीं फटकना। तो इसका ताल्लुक तो वैलेंटाइन डे से क्या हो, इसमें कोई भी ऐसी हमें हरकत नहीं करनी किसी भी लिहाज से कि जो छुपी हुई हो या एलानिया हो, जिसको हम बेहयाई में शुमार कर सकते हैं। अगर वैलेंटाइंस डे पे कोई बेहयाई हो रही है तो हमें उसमें शामिल नहीं हरगिज़ होना। अगर आम दिनों में हो रही है उसमें भी शामिल नहीं होना। तो इसका ताल्लुक सिर्फ वैलेंटाइंस डे से नहीं है, ये एक अमूमी हिदायत है जो हर वक्त हमें अपने पेश नजर रखनी चाहिए। यानी वो तो तो कोई नेक महफिल में भी अगर बेहयाई है तो उस नेक महफिल को भी उसी ये तरह यानी आप हमें हर लिहाज से, यानी ये एक अमूमी हिदायत है ये सही। इसका, और ये जहां भी पाई जाएगी, जिस जगह भी पाई जाएगी, जिस मौके भी पाई जाएगी, जिस दिन भी पाई जाएगी, हमें उससे बाहर दूर रहना है। क्योंकि देखिए, दीन का मकसद चूंकि हमें अंदर से पाकीज़ा रखना है, तो हर वो चीज जो उस पाकीज़गी को डेंट करेगी, उस पाकीज़गी को अपने आड़े आएगी, हमें उससे दूर रहना चाहिए। सही जी। फ़हीम भाई, अब मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं, मैं जरा इसको अपने हिसाब से जो मैं मैसेज लेके जा रहा हूँ वो शेयर करना चाह रहा था कि ऑब्वियसली हम लोग आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते और ना अपने बच्चों को रख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से ये है कि हमें अपने बच्चों को हमें अपने आप को इस तरीके से इस माहौल में जो कि ग्लोबलाइजेशन है और सारे का सारा मामला जो है वो अब बहुत ही ज्यादा शेयरिंग में आ गया हुआ है और हर यंग बच्चा जो है वो इन चीजों के ऊपर जाता है। तो ये बात है कि अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम, दीनी तालीम और उनकी अपनी जो वैल्यूज हैं उस पर खड़ा करेंगे तो इस माहौल में हो सकता है कि किसी को तदहीर का भी मौका मिले और लोगों को ये वैल्यूज को पता चले कि हाँ, सही इंसान और सही जो दीन है उस पे जो खड़ा रहता है, इन चीजों के ऊपर अपनी वैल्यूज दिखाता है और असर्ट करता है, तो वो हो सकता है कि कोई इन चीजों को उठा ले और चीजों को कर ले। और हमें अपने बच्चों को और हमें अपने आप को उन वैल्यूज को अमली तौर पर उसका दिखाना पड़ेगा इस दिन में, इफ यू ऑप्टेड। तो बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो आपने एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है वो भी बहुत ही ज्यादा अहम है कि आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। जब आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे हर फर्द एक काम एक दिन कर रहा हो, तो वहाँ बहरहाल अपने आप को आइसोलेट रखना, खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक नफ्सियाती प्रेशर का बायस बन सकता है, और ये बनना है। जिन वालिदैन ने जबरदस्ती अपने बच्चों को रोका, वहाँ उन्होंने इसका एहसास नहीं किया कि वक्ती तौर पर तो शायद बच्चे उनके रोब में आके इस चीज से रुक गए हों, लेकिन इनफैक्ट उनकी अपनी जो साइकी है वो मुतासिर होती है। तो इसमें कहीं बेहतर है कि आप, जैसे आपने कहा, कि बच्चों की तरबियत और तालीम इस तरह से की जाए कि उनका शऊर बेहतर हो। उनको बताया जाए कि देखिए, पाकीज़गी हमारे लिए एक मसला है, निगाहों की पाकीज़गी हमारे लिए एक मसला है, और इसको वैलेंटाइंस डे से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि निगाहों की पाकीज़गी का जो सबक है ये तो बिल्कुल अवाइल, जैसे ही आप प्यूबर्टी में एंटर होते हैं, एडोलेसेंस में एंटर होते हैं, 13-14 साल की उम्र में आप आते हैं, तो ये जो सिन्फ नाजुक के लिए इंसान के जज्बात होते हैं उसमें पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले ही से ये बातें बताना कि देखिए, तज़किया क्या चीज है, प्योरिटी क्या चीज है। अल्लाह ताला इंतखाब कर रहे हैं इस दुनिया से ऐसे लोगों का कि जो अपने आप को अंदर से प्योरीफाइड रखें। खुदावंद ताला के सामने शायद कोई स्कीम है जो इन लोगों को वो देना चाहते हैं। ये सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं कि जो अपने आप को, अगर दे प्रूव देयर मेटल बाय बीइंग प्योरीफाइड फ्रॉम इनसाइड, मे बी गॉड हैज अ टास्क फॉर देम इन द हियरआफ्टर। तो असल में उनको इस जगह से मोटिवेट करना चाहिए कि ये प्योरिटी जो है ये हमने अचीव करनी है, हमने अपने अंदर की तहारत को अचीव करना है, और अपने आप को कंस्ट्रक्टिव। देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज में आमतौर से हमारी यंगर जनरेशन तब लगती है कि जब उसके पास एक सेंस ऑफ पर्पस ना हो। तो एक बड़ी अहम चीज ये है कि वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रन। वैसे तो हमारा तालीमी निज़ाम मगरिब में इसकी मदद करता है, लेकिन जहां आप महसूस करेंगे कमी है कि उनको ये समझाएं कि उनको अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन करना चाहिए, एन एम इन लाइफ, व्हिच ऑफ कोर्स एट टाइम्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द हॉबीज दैट दे हैव, ताकि उनको ये महसूस हो कि भाई उनके सामने एक टारगेट है। जब वो उस टारगेट को अचीव करने में हमारे यंगस्टर्स लग जाते हैं, तो इस तरह की जो बहुत सारी अनहेल्दी एक्टिविटीज हैं वो फिर उतनी ही उसमें इंडल्ज करते हैं जितनी थोड़ी बहुत कभी इंसान से हो जाती हैं। फिर वो ऐसा नहीं होता कि हर वक्त वो काम कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह इसकी ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने हम कभी भी, यानी कम होता है, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि कभी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता
کہ ان کو ہم بتائیں کہ دیکھو بھائی آپ کو اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے پہلے تو اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کیجیے, بیکاز ایوری سنگل بوائے اور گرل ہیز بین بلیسڈ ود سم ٹیلنٹ اور دی ادر. آپ یہ دیکھیے کہ خدا نے آپ کو کیا ٹیلنٹ دیا ہے, پھر اس ٹیلنٹ کے ذریعے سے کوشش کیجیے کہ جو آپ لائف کا آبجیکٹو متعین کریں وہ سے ہم آہنگ ہو, تاکہ جو آپ کو خدا نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت سے آپ کچھ اچیو بھی کر سکیں. تو اگر آپ زندگی کو با مقصد بنانے کا طریقہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں گے, اور خود بھی, یعنی دیکھیے انسان کی صرف بچوں کی ضرورت نہیں, ہم سب کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اپنی زندگی کو کسی ایم کے پیچھے لگا دیں گے, کسی مقصد کے پیچھے لگا دیں گے, تو بہت ساری فالتو ایکٹیویٹیز کا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ زیادہ تر چاہیں گے میں اپنا مقصد اچیو کروں. تو مقصد سے اپنے بچوں کو جوڑنا, ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا, یہ دوسری چیز ہے. یعنی مقصد سے جوڑنے کے بعد دوسری چیز ہے کریٹیوٹی پیدا کرنا. کریٹیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو مختلف ایکٹیویٹیز دینا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ جیسے ایک بہت بڑے فنامنا کو انگیخت کرنا, کہ وہ اپنی تنقیدی صلاحیتوں کو ابھاریں, اور سائنس ہو یا مذہب ہو یا کوئی بھی علم ہو اس کو کریٹیکل طریقے سے ایویلیویٹ کریں اور اس طرح سے آگے بڑھیں. تو کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, سینس آف پرپز ان لائف, یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو ترقی یافتہ قوموں میں پائی جاتی ہیں. مجھے جاپنیز لوگوں سے کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملا, اور میں نے یہ دیکھا کہ جو جاپنیز ہیں ان کے ہاں یہ بہت زیادہ روایت ہے کہ بہت اوائل میں وہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرتے ہیں, کہ ان کے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں. وہ بچوں کو ماڈلز بنانے کے لیے, چاہے وہ الیکٹرانکس کے ہوں, چاہے وہ سرکٹری کے ہوں, چاہے وہ کمپیوٹرز کے ہوں, وہ کٹس ہیں جو ان کو وہ لا کے دے دیتے ہیں, اسمال کٹس جن کو آپ اسمبل کر کے کوئی نہ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو گیٹ دس سینس آف اچیومنٹ کہ میں نے کچھ کیا ہے. تو اصل میں یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے بارے میں ایٹ ٹائمز وی آر ناٹ امیجنیٹو انف, نہیں آپ امیجن کریں کہ آپ نے کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی اپنے ینگسٹرز کو دینی ہے, اور یہ ہیلدی ایکٹیویٹی کوئی کریٹو چیز کو فارم کرنے میں, کسی کریٹیکل آئیڈیا کو سمجھنے میں, اور کسی مقصد کو, وہ مقصد گارڈننگ بھی ہو سکتا ہے, وہ مقصد پینٹنگ ہو سکتا ہے, وہ مقصد کسی ایسی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے جو آپ کی ایک ہابی ہے, لیکن جب آپ لگ جاتے ہیں تو یو پروڈیوس ریزلٹس, کیونکہ آپ کے اندر اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیے ان ساری چیزوں کو اپنے ینگسٹرز کی زندگی میں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو یو ول فائنڈ کہ یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں پھر وہ اس میں پھر بھی شامل بے شک ہوں, لیکن وہ آٹومیٹکلی اتنے ہی ہوں گے جتنا ان کی جو دوسری مصروفیات ہیں, جو ہائر آبجیکٹیوز ان لائف ہیں, ان سے ان کو اسپیئر ٹائم ملے. بہت شکریہ جی. اس ٹاپک کے علاوہ بھی کوئی کوشچنز اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, پلیز آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن مجید پر کام کیا ایک طویل عرصہ, اور آج کل بھی آپ قرآن مجید کے حوالے سے مختلف کام کرتے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے جو اصول ہیں اس میں ایک بہت تفاوت رہا ہے گزشتہ صدیوں میں. حالانکہ کوئی بھی دنیا میں کلام ہو تو اس کو سمجھنے کے اصول انسانوں کے درمیان بہت حد تک ایک ہی ہونے چاہیے. بالکل. کیا وجہ ہے اس تفاوت کی, اور پھر یہ اتنا فرق کیسے واقع ہو گیا؟ دیکھیں, اگر آپ ہماری جو علمی تاریخ ہے, ہماری جو انٹلیکچوئل ہسٹری ہے, اس پہ نگاہ ڈالیں تو شاید یہ فرق آسانی سے سمجھ میں آ جائے. وہ یہ کہ قرآن مجید کو کبھی بھی کلام کے طور پہ ایک زبان کی اپریسیشن کے لحاظ سے وہ اسٹیٹس دیا ہی نہیں گیا کہ اس کو براہ راست کلام سمجھ کے اس سے کچھ استشار کیا جائے. قرآن مجید کے بارے میں دو آراء ہیں جو بہت شروع سے قائم ہوگی. ایک وہ رائے ہے جو علماء کے ہاں قائم ہوئی, اور ایک وہ رائے ہے جو عامیوں کے ہاں قائم ہوئی, جو آج تک قائم چلی آ رہی ہے. علماء کے ہاں یہ رائے قائم ہوگی کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھا نہیں جا سکتا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث تاریخ کے ذریعے سے آپ قرآن کو سمجھیں, اور شان نزول اور روایت کے ذریعے سے آپ نے قرآن مجید کو کی جو پرنسپلز ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے جو روایت میں آ گیا بس آپ نے کہا یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے. تو علماء کے لیول پہ یہ ایک فیصلہ کن چیز ہے جو بس کسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت اوائل ہی میں طے ہو گئی اور آج تک چلی آ رہی ہے. اور عامیوں کے ہاں یا عام لوگوں کے ہاں یا ماسس کے ہاں یہ ہوا کہ قرآن مجید ایک حفظ و تلاوت کی چیز بن کے رہ گئی کہ بھائی آپ اس کو زبانی یاد کر لیں, اس کی تلاوت کر لیں اور اس سے ثواب حاصل کر لیں. تو آپ یہ دیکھیے, اگر کسی کلام کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے کہ اس کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہیں جی کہ تو ڈائریکٹلی سمجھا نہیں جا سکتا, اس کے لیے تو کسی اور کلام کی ہمیں ضرورت ہے, وہ حدیث ہے یا تاریخ ہے. اور اس کے جو عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی یہ تو اصل میں کوئی سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے, یا آپ جیسے طور پہ اس کو زبانی یاد کر لیں اور یا مردے بخشوانے کے لیے اس کو استعمال کریں. آپ یہ دیکھیے, یہ ایسی مظلوم کتاب ہے کہ اگر آپ اس سے یہ رویہ اختیار کریں گے
تو پھر جو آپ اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ سچویشن ہوتی، اس کے علاوہ پھر کچھ ہو نہیں سکتی. تو دنیا میں کلام کو سمجھنے کے جو اصول ہیں اگر قرآن مجید کو بھی انہی اصولوں کے ذریعے سے سمجھا جاتا تو یہ بہت پہلے مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. انفارچونیٹلی ان پرنسپلس کو کبھی اپلائی ہی نہیں کیا گیا، اور وہی میں نے جیسے کہا یہ 2 فیصلے ہوئے ہیں علماء کے لیول پہ بھی اور عامیوں کے لیول پہ بھی، جو آج بھی ایسا ہی ہیں. یعنی یہ تو آپ کے سامنے ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے کہ استاد امیر الدین فرائی کی شخصیت نے یہ آپ کہہ لیجیے اس کفل کو توڑا اور اس پورے کے پورے معاملے کو بالکل ٹاپسی ٹروی کر کے ایک نیا انداز سے کہا کہ بھائی کلام کو اس کے فطری اصولوں کے مطابق کیوں نہیں آپ اپریشیٹ کرتے. قرآن مجید بھی کلام ہے اور کلام کو سمجھنے کے فطری اصول ہیں. استاد فراہی نے جو اصول بتائے وہ کوئی نئے اصول نہیں ہیں، وہ بالکل نیچرل اصول ہیں جو کسی اور کلام پہ بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہماری جو 1200 سال کی علمی تاریخ ہے اس میں اس ایپلیکیشن کی نوبت ہی کبھی نہیں آئی، کیونکہ یہ سمجھ لیا گیا کہ قرآن مجید کو آپ ڈائریکٹلی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے حدیث و تاریخ کا علم چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ حدیث و تاریخ کا، بلکہ اگر آپ کو میں کلاسیکل اسکالرز کی بات سناؤں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم درکار ہیں، اور وہ 14 علوم پھر وہ ظاہر ہے کہ صرف اور نحو اور بہت ساری، اس میں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو واقعی کارآمد علم ہیں، لیکن اس میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو بالکل آج کل کے لحاظ سے اور کلام کی اپریسیشن کے لحاظ سے بالکل ہی کارآمد نہیں ہے. تو اگر آپ کلام کے فطری اصولوں کے لحاظ سے قرآن کو اپریشیٹ کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور دوسرے کلام کے اندر جو ایک سملیرٹی پائی جاتی ہے، ظاہر ہے یہ ڈیوائن کلام ہے، اس کے اندر اس طرح کی امپرفیکشن نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک الگ سے اس کا وصف ہے. لیکن ادر دین دیٹ لنگوسٹک اپریسیشن کے لیے جو ایک سینس چاہیے، اگر آپ صرف اس کو برتنا شروع کر دیں تو ریزلٹس آئیں گے، اور چنانچہ آئے ہیں. استاد فرائی اور ان کے بعد جو ان کے طائفے کے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اسی زبان ہی کے پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ دیکھیے دنیا تبدیل کر دی ہے. فہم. بہت شکریہ جی. فہیم بھائی اور پھر ناظم بھائی. جی سر، یہ شرک کے لحاظ کو میں نے اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں، اور خاص کر مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ سجدہ نہیں کرنے دیتے، ہو جھکتے نہیں ہیں، جھکنے نہیں دیتے سورہ پاک کی جو ہے. تو اب یہاں پہ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تو ہم یہی سنتے آئے ہیں. اور اب آج کل جو ہے وہ ہے یہ کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک. ان کا جو نیت ہے نا، جو انٹینشنز ہیں وہ وہی اسی طرف جاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے زیادہ آپ نے بندے کو ترجیح دینے کے زمرے میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اس طریقے سے موبلائز کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہی اس میں چیزوں کو ابھارتے ہیں. تو کیا یہ چیز اس زمرے میں جو دیکھ رہا ہوں، کیا یہ جو پکار ہے جو لبیک یا رسول اللہ لبیک، لفظوں میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا، لیکن جس طریقے سے اس کو ڈومینیٹ کیا گیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آئی ڈونٹ نو، میں آپ کو اپنا جی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیں یہ لفظ اگین اس کا آپ لینگویج کے لحاظ سے سمجھیے. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، میں آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں. تو یہ جو جب آپ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع پہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو یہ خدا کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں جس پکار کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ مرکز بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ اس زمانے سے وہ پکار بلند کی تھی، تو میں اس کے جواب میں اب آپ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو یہ اس پس منظر کی چیز ہے اور بالکل درست ہے. یہ جو آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے لبیک کے الفاظ کہے تو یہ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، لیکن یہ الگ سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جنرلی رویہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے وہ خدا سے بھی بڑھا دیا ہے. کم سے کم خدا تک تو وہ ہے، لیکن بعض دفعہ لگتا ہے کہ جیسے خدا بھی مطلب نیچے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہے. تو یہ رویہ تو ظاہر ہے کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس کی شدید اصلاح کرنی چاہیے. لیکن یہ جو رسول اللہ کے حوالے سے لبیک کے جو ورڈز کہے جاتے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ تحریک لبیک موجود ہے جس میں ابھی یہ جو خادم علی صاحب تھے جن کا بھی حال میں انتقال بھی ہوا ہے، خادم علی رضوی صاحب،
سو یہ جو تحریک لبیک ہے انہوں نے جب یہ نام رکھا تو یہ کوئی اس شرک کی طرف اشارہ نہیں کیا، یعنی یہاں لبیک کو اپنے لنگوسٹک مفہوم میں لیا کہ اے پیغمبر میں آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں، یعنی آپ کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ان کا خیال تھا کہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں یا توہین رسالت کے آئے دن کوئی نہ کوئی نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم اے رسول اللہ آپ کے لیے حاضر ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے ایک زبان کے کیا ایک اسلوب ہے، یعنی اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا زبان کے لحاظ سے کوئی شرک داخل ہو گیا، یہ تو ہم نہیں کہیں گے. ظاہر ہے آپ اس کی اسٹریٹجی پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی نوعیت پہ کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً جب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تحریک لبیک والے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے بالکل اپنے آپ کو کمر بستہ کیے ہوئے. یہ ناظم الدین صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو ابھی آپ نے جو ذکر کیا قرآن شریف کے حوالے سے اور کہا کہ کس طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو سلف ہیں انہوں نے اس کو اس طرح وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور وہ ٹھیک ہے، لیکن شاہ ولی اللہ سے پہلے اور یہی صورتحال تھی کہ جی اس کا ترجمہ کرنا بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ کے بعد پھر ان کے بیٹوں نے یہ کوشش کی، شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا 18ویں صدی کے اندر، اور پھر فرائی اسکول آف تھاٹ اور مختلف وہ سلسلے چلتے رہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہرحال جو مسلسل جو قرآن پڑھا جا رہا تھا یا صرف تلاوت کی جا رہی تھی، تجوید کی جا رہی تھی، زبانی یاد کیا جا رہا تھا، اس نے اس کو محفوظ رکھا اور اس طریقے سے وہ ہم تک تواتر کے ساتھ وہ پہنچ گیا. تو ایک تو یہ تھا کہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جب آپ یہاں آئے تھے، آپ کیو ایس سی کی ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں قرآن کے اسی جو آپ جو کام کر رہے تھے جمع و تدوین کے حوالے سے، اس میں آپ نے ذکر کیا تھا برمنگم کی، یا شاید میں اگر غلط نہیں ہوں کہ وہاں کہیں کوئی ایک ایسی لائبریری دریافت ہوئی ہے جہاں قرآن کا بڑا پرانا کوئی نسخہ ہے اور وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے متعلق بتائیے کہ اس کی کیا معلومات ہیں تازہ ترین. بس یہی دو سوال تھے میرا سوال. دیکھیں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو وہ اس لحاظ سے تو ظاہر ایک بہت بڑا کام تھا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ و تلاوت ہی کے طور پہ سمجھا تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا قرآن کی پریزرویشن میں، قرآن مجید کی حفاظت میں، اور اس لحاظ سے یہ بہت قابل تحسین چیز ہے. تو یہ تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، مگر چونکہ ہم قرآن مجید کے دو ایسپیکٹس ہیں نا، ایک یہ ہے کہ وہ محفوظ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے. تو ان لوگوں نے یہ تو اہتمام کیا اپنے حفظ و تلاوت کی وجہ سے کہ قرآن کی جو حفاظت ہے وہ اس کا اہتمام ہوا، کیونکہ لوگوں نے اس کو زبانی جب یاد کیا اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، تو وہ ٹیکسٹ محفوظ ہو گیا. تو حفاظت تک کی تو بالکل ان کی ذمہ داری بہت اچھی طرح ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے اگلی ذمہ داری بھی تو قرآن مجید نے ہم پہ ڈالتا ہے نا، وہ یہ کہ اس کو سمجھا جائے، اور اس سمجھنے کے لیے جو فطری پرنسپلز ہے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. تو اصل میں روک وہاں لگی، اور چونکہ یہ رائے قائم کر لے گی کہ قرآن تو آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حدیث کا سہارا لیں یا فلاں جب تک علوم آپ، یعنی کچھ تو علوم جیسے میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ آپ زبان اچھی طرح جانیں، لیکن بعض علوم ہیں جیسے منطق ہے یا بعض اور ہے جو قرآن کی سمجھ میں کوئی خاص کردار نہیں ادا کرتے، کر دیا گیا. اور آپ ڈائریکٹ اپریسیشن نہیں کرتے تھے قرآن مجید کی، بلکہ آپ کہتے تھے اچھا یہ خارج کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اور قرآن مجید کو پھر آپ نے سمجھا تو دیکھیے، جیسے اگر آپ صاحب علم آدمی ہیں تو شان نزول کی روایتوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر آیت کے بارے میں ہمارے ہاں روایت موجود ہے کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی. اور اگر آپ شان نزول کی روایات کا استقصاء کریں، میں نے ایک زمانے میں بہت اس پہ کام کیا، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ 80-90% سے زیادہ وہ روایتیں ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں. ان میں سے کچھ موضوع ہیں، کچھ منقطع ہیں، اور جو بات قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے اس سلسلے سے متعلق نہیں ہے. تو ہمارے سارے علم نے ان شان نزول کی روایتوں سے قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں براہ راست جو وہ سمجھ سکتے تھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور ان روایتوں پر چونکہ آپ منحصر ہو کے رہ گئے
जो खुद मुश्तबह थी, तो जो कुछ समझ में आया वो भी क्वेश्चनेबल हो गया। तो ये वो बड़ी आप कह लीजिए हादसा मैं कहूँगा इसको, जो हमारे यहाँ वजूद में बहुत पहले आ चुका है। और मैं ही आपसे अर्ज करूँ कि चूंकि राब्ता रहता है दुनिया के स्कॉलर से जो कुरान मजीद पे काम कर रहे हैं, कि आज भी इसी तरह से कायम है। आप फराई स्कूल के जो लोग हैं, एक्सेप्शन है ये, और ये कोई मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं। अदरवाइज इस वक्त आप अल अजहर को देख लीजिए, आप आम मदारिस को देख लीजिए, आप दमिश्क की यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, आप मलेशिया में, आप इंडोनेशिया में, अक्सर जगहों पे आप ये देखेंगे कि वहां पे कुरान मजीद की जो बराह रास्त फहम है, कुरान मजीद को बराह रास्त समझना है, ये ज़ेर बहस नहीं आता। ये ज़ेर बहस आता है तो इस तरीके से आता है, आपको खारिज के सोर्सेज के जरिए से कुरान में दाखिल होना है। और जब जैसे ही आपने ये फैसला कर लिया, तो आप यूं समझ लीजिए कि कुरान मजीद का जो हिकमत का खजाना है, जो खुद आपको कुरान के अंदर से समझना था, उसकी जबान से, उसके नज़म से, उसकी पैराग्राफिंग से, वो आप उससे महरूम हो गए। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, अगर बर्मिंघम के कुरान मजीद से आपने पूछा था, तो देखिए ये खातून एल्बा फैजली इनका नाम है, ये इटालियन क्रिश्चियन है। इत्तेफाक से मेरी पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कुरान की सैन डिएगो में, वहां उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने ये दो साइड्स हैं, फोलियोस कहते हैं, दो पेजेस की 4 साइड बन जाती हैं, जो उन्होंने दरियाफ्त की। और वो सूरह मरियम का आखिरी आयतें और सूरह ताहा की शुरू की आयतें, वो 4 फोलियोज हैं, 4 पेजेस हैं जो उन्होंने दरियाफ्त किए। उसको जब उन्होंने एनालाइज किया तो ये पता लगा कि ये जो जिस जानवर की छाल पे इसको लिखा गया है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने के 20-30 साल के अंदर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये फिर महसूस किया कि ये इसका जो कातिब है, ये शायद जब लिखा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिंदा भी था। और वो जो आयतें हैं उन 4 सफ़ों पे, वो एग्जैक्टली वही हैं जैसे कि आज हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। जिसके नतीजे में फिर जिन लोगों ने कुरान मजीद की तदवीन का एक बहुत देर से टाइम तय किया था, जिनको हम रिविजस स्कॉलर्स कहते हैं, जैसे जॉन वॉन्सब्रो है, जैसे जॉन बर्टन है, पेट्रिशिया कोन है, माइकल कुक हैं, तो उनकी सारी की सारी थ्योरीज को फिर एक लिहाज से मगरबी में तनकीद हो गई। क्या जो करंट स्टेटस है ये, वो मैंने उन्हीं खातून से पूछा था, क्योंकि उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ और भी तरह के सफ़ात हैं जिन पे वो काम कर रही हैं और अनकरीब उसमें शाया करेंगी। तो जिससे अंदाजा अभी तक नहीं किया उन्होंने मेरे इल्म की हद तक, साल से ज्यादा हो गया उनकी मुलाकात को। तो अगर वो शाया कर देती हैं, या मालूम नहीं वो कितनी तादाद में हैं और कितने और हैं, तो उससे जाहिर है कि मजीद रोशनी मिलेगी। लेकिन इसका पस मंजर भी शायद मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पर ये ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में इन्होंने कुछ फोलियोज देखे थे, जो किसी कुरान मजीद जो मेन कुरान है उसके साथ चिपके हुए थे, चस्पा थे। और उन्होंने जब उसको निकाला तो ये देखा कि उसकी जो हैंड राइटिंग है, जो हिजाजी स्क्रिप्ट कहलाती है, जो अर्लीस्ट कुरान हैं, जो कदीम तरीन कुरान है, उनका जो खत है, उसको कहते हैं हिजाजी रस्म खत, और वो एक तरफ स्लांट होता है, एक तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए उसको खत माइल भी कहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो खत माइल में है, और बच्चा कुरान जिसके साथ वो चस्पा है, वो तो बाद के जमाने का कुरान है, इसलिए कि उसकी खत बाद के जमाने का था। तो वो क्योंकि उन्होंने उन 4 सफ़ात को बाहर निकाला, फिर उसकी डेटिंग करवाई, फिर रिकन्फर्म करवाया, और फिर ये आप ये कह सकते हैं वो इस तरीके से। मोहम्मद सलीम साहब, आप सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी ये कुरान के बारे में बताया कि इसके इल्म कलाम को हम नहीं समझ पाए बल्कि इसको रवायतों से समझा, और सुबह मैं कुछ दिन पहले मैं गांधी साहब का वो लेक्चर भी देख रहा था जो उन पे एतराज़ात हैं कि जो हराम और हलाल के बारे में, तो वो भी ये बयान कर रहे थे कि बेसिकली जो ओरिजिनली जो कुरान ने 4 असूल जो दिए हैं हलाल और हराम के, उनकी बुनियाद पे हमने चीज़ों को समझना है। तो क्या मैं इसको समझ नहीं पाया उनके क्वेश्चन को भी, तो आप कोई ऐसी मिसाल दे के समझा सकते हैं कि रवायत से हमने किस तरह समझा, वहां पे मिस्टेक क्या हुई, और इल्म कलाम क्या कहता है कि इसका ये मतलब होना चाहिए था और हमने उसका मतलब इस तरह लिया। तो ये थोड़ी सी मतलब ये मेरी कम इल्मी है, इसको थोड़ा सा जरा मेरी सतह पे आप बयान कर दें। देखिए, जो उस्ताद बात को बयान कर रहे थे, जो अगर आप उनकी जो हालिया किस्त की तरफ इशारा कर रहे हैं,
وہ تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حلال و حرام کے حوالے سے قرآن مجید نے کوئی فہرست نہیں فراہم کی. جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے ایک اصولی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث جو ہیں وہ ناجائز ہیں، حرام ہیں. اور طیبات سے مراد طیب للطعام ہیں، یعنی کھانے کے لیے موزوں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ جو فہرست ہے، لوگوں نے اس آیت کی بجائے یہ سمجھ لیا کہ وہ جو 4 چیزیں ہیں بس انہی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کی. جبکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو حلال و حرام کے بارے میں کوئی فہرست نہیں دی گئی، یہ تو آپ کو نیچرلی پتا ہے، آپ کی اپنی فطرت کے اندر سے پتا ہے. ہاں ان 4 جگہوں پہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، وہاں شریعت نے آپ کو گائیڈ کیا ہے. تو وہ یہ بتا رہے تھے. اس کے برعکس جو عام انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں ان 4 چیزوں کی حرمت ہی پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ 4 چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، اور یہی وہ شریعت کا منشا ہے. استاد گرامی اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، بنیادی طور پہ جائز اور ناجائز کھانے پینے کے معاملے میں یہ انسان کو پہلے ہی سے معلوم ہے، اس کی فطرت میں الہام کیا ہوا ہے، وہ نیچرلی اس کو پتا ہے. ہاں، اور وہ جو فطرت کا الہام اس کو بتاتا ہے کہ درندے جو ہیں اس کو نہیں کھانے چاہیے، اور یہ جو بہائم ہیں ان کو ہم چرندے کہتے ہیں جو گھاس چرتے ہیں، وہ ہمارے لیے جائز کیے گئے ہیں. تو درندوں کا ناجائز ہونا اور چرندوں کا جائز ہونا یہ ہماری اپنی فطرت کہتی ہے. البتہ یہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جانور درندہ ہے یا چرندہ ہے. جیسے سور کے بارے میں اشتباہ ہو جاتا ہے، یا یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ خون جو ہے وہ ہمیں جو جانور اگر اس کی رگوں میں لگا ہوا رہ جائے تو وہ ہمیں پینا چاہیے یا کھانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ جب گوشت کو کھائیں، اگر آپ نے گوشت صاف نہ کیا ہو تو وہ خون بھی ساتھ لگا ہوا آ جائے. اسی طرح سے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ جو ہے اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا نام لیے بغیر کوئی جانور نہ کھا لیا ہے تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مردار جو ہے، جائز جانور جو ہے، جیسے بکری جائز جانور ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو کیا ہے اس وقت جائز رہتی ہے نہیں رہتی. یہ کوئی آدمی اس کے بارے میں 2 رائے قائم کر سکتا تھا. تو اصل جو بات انہوں نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں کی جو فہرست ہے یہ مشتبہات کی فہرست ہے، یعنی جن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا تھا. ادر دین دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ، یعنی اس کے علاوہ انسانی فطرت ہر ایک کے بارے میں جج کر سکتی ہے. ان 4 کے بارے میں امکان تھا کہ وہ بھٹک جائے، تو وہاں خدا نے گائیڈ کر دیا. تو یہ ہے جو بیسکلی انہوں نے بات سمجھائی. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، میرا سوال تھا ہسٹوریکل میتھڈالوجیز کے متعلق، اور اس میں ایک تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس کو طے کرنے کی کوئی آبجیکٹو میتھڈالوجی ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹو یا تعصبات جو ہے نا وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم دین میں جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، جو کہ مطلب ہے کہ قرآنک سورسز سے جو باہر ہیں، اور جس کو ہم اسٹیبلشڈ سننا کو جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے ہم مطلب ہے ان کو لیتے ہیں، تو یہ مطلب ہے یہ کس طرح سے ہم اسٹیبلش کریں گے اگر اسٹیبلشڈ ہسٹری میں بھی اختلاف ہو سکتی ہے. اور اس میں ماڈرن میتھڈالوجیز کی خاص طور پہ اگر آپ بتائیں گے کہ کچھ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے، یہ جو ہسٹوریکل میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس سلسلے میں جو پیمانہ ہمارے ہاں مقرر کیا گیا، جس کو اگر میں for want of a better word اگر میں اس کو تعبیر کروں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہے، یعنی جب فیکٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو another جنریشن، جس کو ہماری اصطلاح میں ہم تواتر کہتے ہیں. جب بھی کسی فیکٹ کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر یا ٹرانسمیشن کے میتھڈ سے آگے منتقل ہو رہا ہے، تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن کے اندر سرٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، یقینیات میں وہ داخل ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ وہ اوریجنلی تھی وہ ایسے ہی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. تو اسٹیبلش ہسٹری جو ہے وہ اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ وہ فیکٹس جن پر جو فرسٹ جنریشن تھی، جس نے ان فیکٹس کی آئی وٹنس ہے، جس نے ان فیکٹس کو آبزرو کیا، وہ ان فیکٹس کو ٹرانسمٹ کر رہی ہے، اور اس ٹرانسمیشن کے اندر کوئی فہم داخل نہیں ہو رہا. یعنی فہم کا کیا مطلب ہے؟ انٹرپریٹیشن داخل نہیں ہو رہی، بلکہ وہ منون رپورٹ ہو رہی ہے. اسی کو ہم تواتر کہتے ہیں اس کے اندر. یعنی وہ چیز جو ہے وہ سبا زد ہو رہی ہے، لیکن وداؤٹ اینی انٹرپریٹیشن وہ حسیات کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہے.
تو جب کوئی حسیات کے ذریعے سے فیکلٹی آف سینسز کے ذریعے سے کوئی چیز منتقل ہو by such a large majority of people in the first generation who are eyewitnesses to an event, and subsequently in each generation the same property is witnessed until the time it reaches us. تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں, میں تھوڑی سی اوور سمپلیفیکیشن تو کی ہے, لیکن اس کو آپ بائی اینڈ لارج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہسٹوریکل میتھڈ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے یا اس کا ذریعہ ہے جس سے ہمیں کوئی فیکٹ پہنچا. تو یہ ماڈرن دور میں اگر کوئی اسرٹ کرتا ہے یہ, یعنی کہ کنٹمپرری دور میں ہم ہسٹری کو لے کے ہم اگر اسرٹ کرتے ہیں, مثلا اگر جو ببلیکل اسکالرز ہیں یا جوئش اسکالرز ہیں وہ اپنی ریلیجیس ہسٹری کے بارے میں یہ اگر اسرٹ کرنا چاہیں تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی آبجیکٹو طریقہ ہے, یعنی کہ ایک کلیم اگر ہے تواتر کا تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو دیکھیں اس کا ٹیسٹ کرنے کا یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس فیکٹ کی کوئی پہلی جنریشن جو اس کے آئی وٹنسز ہیں وہ موجود تھے جنہوں نے اس کے who were actually witnesses to that event, اور پھر انہوں نے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ جن کا کسی جھوٹ پر مطمئن ہونا غلط تھا, اور پھر انہوں نے اگلی جنریشن کو جو اتنی بڑی تعداد میں تھی جس کا جھوٹ پہ ہونا منتقل تھا ناممکن تھا, اور جو کچھ وہ ٹرانسمٹ کر رہے تھے وہ کوئی انٹرپریٹیشن کی چیز نہیں تھی, یعنی وہ سبجیکٹ انٹرپریٹیشن نہیں تھا بلکہ وہ حسیات کی چیز تھی, آنکھوں دیکھا حال تھا, کان سنی بات تھی. تو یہ پراپرٹی جس چیز میں بھی آئے گی, یعنی آپ دیکھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرسٹ جنریشن ہے جس نے اس چیز کو وٹنس کیا وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم وہ منیمل تعداد کہتے ہیں کہ جو جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ جو چیز ٹرانسمٹ ہو رہی ہے وہ اٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی انٹرپریٹیشن, اٹ از سم تھنگ وچ از ڈائریکٹلی رپورٹڈ ایز یور آئیز وڈ سی سم تھنگ, اور یور ایئرز وڈ ہیئر سم تھنگ, اور یور ورڈز وڈ ٹرانسمٹ سم تھنگ. دوسری بات, اور تیسری بات یہ کہ جس کو ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے وہ بھی ایک اسی تعداد میں ایک اگلی جنریشن ہے جیسے کہ پہلی جنریشن ہے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے برابر اس سے زیادہ ہی ہونی چاہیے. تو یہ پراپرٹیز جب جس چیز میں پائی جائیں گی جس ٹرانسمیشن میں, اس کے بارے میں آپ اطمینان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح جب رخصت ہوئے تو ان کے 12 حواری تھے یا 12 ڈسائپلز تھے, تو ان کی طرف سے جو فیکٹس ہمیں جو اگر دیے گئے ہوں گے جو انہی کی طرف سے منتقل ہوئے تھے, تو ان پہ کبھی بھی ہم تواتر کا اطلاق نہیں کر سکتے, یا کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. ہم یہی کہیں گے کہ یہ اسکیٹرڈ ہسٹری ہے یا آئسولیٹڈ ہسٹری ہے which can be true and which can be false and which has to be judged in the light of historical principle. اور قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ بیسکلی وہ پہلا ڈاکیومنٹ ہے کہ جو جب انسانی تاریخ کو آپ کہہ لیجئے کہ جس کہتے ہیں نا کہ ما قبل تاریخ کا جو زمانہ تھا اس سے نکل کے روشن تاریخ میں پہلا وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اسی ہسٹوریکل میتھڈ سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرٹیٹیوڈ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس سے وہ منتقل ہوا ہے. اور کتاب کی حیثیت سے تو یہ واحد کتاب ہے. ادروائز آپ یہ سمجھیے کہ اس کی جو دوسری مثال ہے وہ زبانیں ہیں. تمام زبانوں کو یہی پراپرٹی ان کی حاصل ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد میں لفظ کا جو مطلب ہے اور لفظ خود جو ہے وہ منتقل کیا نیکسٹ جنریشن کو. چنانچہ آپ دیکھیے میں اور آپ جب زبان سیکھتے ہیں تو لغت پڑھ کے نہیں سیکھتے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کار یا بیگ یا روف یا سیلنگ یا فین یا جو سینٹینسز ہم کوائن کرتے ہیں یہ کہیں پائے جاتے تھے, ہم ان کو سیکھا ہے. یہ ہم اپنے سماج سے سنتے ہیں بہت بے تحاشا طریقے سے اور پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وی آر پارٹ آف دیٹ پروسیس کہ thousands and thousands of people say the same. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں جب کہوں گا یہ چیئر ہے تو کہے گا جی اس کا مطلب فین ہے, اور فین کا کوئی مطلب یہ نہیں کہے گا جی اس کا مطلب سیلنگ ہے. تو الفاظ بھی متعین ہیں اور ان کا مطلب بھی متعین ہے, اور یہ تواتر سے منتقل ہوئے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو اس طرح منتقل ہوئی ہے. زبان تو مفرد الفاظ ہیں یا پرووربز ہیں یا محاورے ہیں, اس حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کسی اور کتاب کی مثال ہم نہیں دے سکتے کہ جو ایسے منتقل ہوئی ہو. البتہ انڈیویجول سینٹنسز, انڈیویجول الفاظ کو وہی حیثیت حاصل ہے زبان کی جو قرآن مجید کو بحیثیت کتاب کی حاصل ہے. میں ایکچولی میرے 3 کوشچنز تھے لیکن وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے وہ نہیں ہے. آبویسلی اجازت ملی ہوئی ہے تو ہم ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر تھوڑا سا ٹچ کر دیں کہ ثواب کے حساب سے کہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اور یہاں پہ تو عجیب قسم کی کاؤنٹنگ کرواتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو تو اتنا ثواب, اتنے ہزار ثواب. اور پھر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پھر یہ نمبرولوجی کا سلسلہ جو ہے کہ شہر
جیسے شہر رمضان ہے یا شہر کا ورڈ جو ہے وہ 12 دفعہ آیا ہوا ہے، اور چونکہ ہے ہی 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، اور پھر 365 ڈیز یوم کے حساب سے 365، اس کاؤنٹنگ کا سلسلہ جو ہے یہ کیا کوئنسیڈنس ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم جو کو چوز کر کے اس میں یہ نمبرز ڈالے ہوئے؟ اور تیسرا جو اہم سوال جو میرے ہے کہ وہ obviously ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا تھا پرپز اینڈ کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ وغیرہ، تو مین چیز ہمارا تو پرپز ہے، تو سینس آف پرپز وہ تو بچوں کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا، لیکن اب ساروں کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے دنیاوی طور سے ہٹ کے، جو اصل الٹیمیٹ پرپز ہے کہ کیسے ہم کوالیفائی کرتے ہیں آخرت کے لیے اور کیا ہماری تیاری ہے کہ نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کو تو جو ہے وہ ہماری دعا الحمدللہ، اور پھر میں والاسر جو سورہ ہے اس کے اوپر تلقین کرتا ہوں، لیکن کیا ہمارے جو علماء حضرات ہیں یا کہیں ایسا SOP یا ڈوز اینڈ ڈونٹس چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں، 1 پیجر ہو یا 2 پیجرز ہوں، جس میں ہمیں پتہ ہو کہ وہ صرف والاسر پہ کرتے رہیں ہم لوگ اور پتہ چلے کہ نہیں مین چیز یو ہیو لیفٹ اٹ سم ویئر. تو بھلے انسان قرآن کے لیے ہم جڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ عجیب طریقے سے غلط طریقے سے بھی لے سکتا ہے اور اس کو اور پیرائے میں بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر بالکل سامنے بلیک اینڈ وائٹ، اور یہ کیونکہ ویلیوز تو وہی خداوند کریم نے تو ویلیوز جو ہیں جھوٹ اور سچ اور یہ تو ہمیشہ کانسٹنٹ ہی رہنی ہے، تو وہ ویلیوز جو ہے کیا ایکسٹریکٹ کر کے علماء نے کوئی ایسی جگہ پہ کیا بتائی ہوئی ہے تاکہ ہم کم از کم استفادہ اٹھا سکیں، ایٹ لیسٹ کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تھینک یو. تو میں آپ کے آخری سوال سے شروع کر لیتا ہوں کہ دیکھیے اس کی بہت ساری کاوشیں لوگوں نے کی ہیں کہ یہ بات بتائی جائے کہ جو اسینشل ریکوائرمنٹس ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو لازمی ریکوائرمنٹس ہیں مذہب کے حوالے سے، جو آخرت کی کامیابی پہ منتج ہوتی ہیں، اور وہ آپ نے ٹھیک اشارہ کیا کہ سورہ عصر جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت اہم بنیادی طور پہ بیان کر دیتی ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے اس کی لازمی شرائط کیا ہیں، وہ وہاں بیان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بیان اجمالی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے اس میں جو ورڈز ہیں کہ آمنو و عامل الصالحات، نیک اعمال کیے جائیں، تو یہ نیک اعمال کی تشریح ہے جو ہمارے اسکالرز نے کی ہوئی ہے، اور عام طور سے اس کو تقسیم کیا ہے عبادات میں، معاملات میں اور اخلاقیات میں. تو یہ 3 ہماری وہ تقسیم آپ کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز کرتے ہیں کہ معاملات، اخلاقیات اور عبادات. ان تینوں میں فہرستیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان میں یہ بتایا ہے کہ دیکھیے عبادات میں یہ چیزیں اہم ہیں، معاملات کے اندر یہ چیزیں اہم ہیں، اور اخلاقیات کے ہاں یہ چیزیں اہم ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ قدیم تقسیم کو دیکھنا چاہیں تو مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی جو کتاب ہے، یہ ہے مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کی کتاب ہے راز حیات اور زاد راہ، جس میں انہوں نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے تقسیم کر کے بتایا ہوا ہے. آپ اگر اس کے علاوہ بعض اسکالرس کو دیکھنا چاہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی ایک شخص کی کاوش نہیں ہے، یعنی یہ اس میں بہت سارے لوگوں نے کاوش کی ہوئی ہے، ٹریڈیشنل اسکالرز نے بھی کی ہوئی ہے اور فرعی اسکالرز نے بھی کی ہوئی ہے. ہمارے اپنے استاذ جاوید احمد غامدی نے بھی اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور ان کی جو کتاب میزان کا اگر آپ وہ چیپٹر پڑھیں جس میں وہ اخلاقیات پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو وہ بیسک انسانی خصائص کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو اصلاً تو آپ کی اپنی فطرت کے اندر ودیت ہیں، یعنی یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دی قرآن اور اینی ایکسٹرنل اتھارٹی ٹو فائنڈ دیم، لیکن قرآن مجید بھی ان کی تذکیر و یاد دہانی کرتا ہے. تو آپ اگر اس کا اچھا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو انہوں نے اپنی کتاب کا وہ خلاصہ بھی کر دیا ہے الاسلام کے نام سے، اور وہ بیسکلی کتاب نان مسلمس کے لیے لکھی گئی ہے، اور ابتدائی طور پہ جو مسلمان پہلی مرتبہ دین کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. وہ کتاب الاسلام کے نام سے ان اے ویری شارٹ وے 150 صفحے ہیں، اس میں اخلاقیات کا بھی پہلو آ جاتا ہے، ایمانیات کا پہلو بھی آ جاتا ہے، اور عبادات کا بھی. تو یہ ان تینوں چیزوں سے مرکب ہے، اور ایک شارٹ کتاب ہے. آئی تھنک کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے. آپ اس سے، اور یہ ایسی آسان زبان میں لکھی گئی ہے کہ اس میں آپ نے ذکر کیا اپنے بچوں کا، تو یہ کلاس 8th گریڈ یا 9th گریڈ کا جو بچہ ہے وہ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا نیومرولوجی کے بارے میں، تو دیکھیے نیومرولوجی ہے، یہ سارے وہ اس طرح کے علوم ہیں کہ جو ابھی تک کوئی جیسے کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے کہ کوئی ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ دیر آل کنجیکچر. تو نیومرولوجی یعنی چاہے آپ وہ
مذہب کے حوالے سے نیومرالوجی کو سمجھیں کہ بھی فلاں کلمہ پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا، اگر آپ نے یہ بنیاد بنا رہے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا، تو یہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ بیس لیس ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ فلاں کلمے کو یا فلاں سورہ کو یا فلاں الفاظ کو آپ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اتنے ہزار آپ کو ثواب ملے گا، اس کے بارے میں تو محققین ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد روایتیں ہیں، اور لوگوں کو صرف دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ گھڑی گئی ہیں. اور اگر آپ نیومرالوجی کو دوسرے مفہوم میں لیتے ہیں کہ جیسے 12 مہینے جو ہیں وہ ایک سال کے ہیں، یا 7 دن جو ہیں وہ ایک ہفتے کے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ایک کیلکولیشن کرتے ہیں، اور اس کیلکولیشن کے ذریعے سے پھر وہ یہ بات کہ نحوست کن دنوں میں ہے، اور آپ گڈ لک کون سے دن لے کے آتے ہیں، اگر آپ اس پہلو سے نیومرالوجی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک کنجیکچرل علم ہے. اس کے بارے میں کوئی ہمیں یقینیات سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو نمبرز ہیں یا وہ فلاں نحوست پیدا کر رہے ہیں یا فلاں گڈ لک لے کے آ رہے ہیں. دس از آل کنجیکچر. تو میں تو یہ گزارش کروں گا. میں پہلا سوال آپ کا بھول گیا ہوں. ان کا سوال قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں جو لفظ مثال کے طور پہ 365 دفعہ استعمال ہوا ہے، یا مہینوں کے بارے میں پہلا دفعہ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو نمبرز ہیں یہ کوئنسیڈنس ہیں یا اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو میں نمبر 2 پہ ڈیل کر لیا نا کہ یہ بات کہ یہ جو فلاں لفظ کی تعداد کیا ہے، یہ کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے جس میں ہمیں پڑھنا ہے. یعنی یہ کوئی قرآن مجید کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس کو گننا شروع کر دیں کہ فلاں لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے اور اس کی کیا خصائص ہیں. یعنی یہ کوئی مذہب کی طرف سے قرآن مجید کو جاننے کا سرے ہی سے کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ تیسرا سوال بھی آپ نے ایڈریس کر دیا کہ کسی چیز کے ثواب کے اتنے ثواب ہے، تو ہاں جی وہ اسی میں آ گیا. سلیم صاحب آپ کرنے سوال. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وہ جو آپ نے اسٹیبلش ہسٹری کی جو آپ نے تعریف کی ہے، اگر دیکھا جائے تو پھر صلیب مسیح تو بالکل اسٹیبلش ہسٹری ہے اور آئی وٹنس ہوا ہے، اور صرف قرآن ہی ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا اسٹیبلش ہسٹری میں. ضروری ہے نا کہ پہلی نسل میں کوئی بہت بڑی تعداد نے اس چیز کو منتقل کیا ہو کہ ایسا ہوا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کو تواتر حاصل ہے وہ تو یہ ہے کہ صلیب دی گئی، یعنی صلیب دی گئی، یہ تو ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے. کس کو دی گئی اور کس طرح سے دی گئی، انہوں نے تو اپنے لحاظ سے اس چیز کو کر لیا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری میں جو فیکٹ کنوے ہو رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو دیکھا انہوں نے وہ صلیب دی گئی. یہ تو کریکشن قرآن نے تواتر میں نہیں کی بلکہ حقیقت میں کی ہے کہ بھئی جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ وہ فلاں ہے، وہ انفارمیشن اس کو چینج کر لو کہ فلاں کو نہیں دی گئی، فلاں کو دی گئی ہے، یا فلاں کے اندر یہ ویریشن ہوئی ہے. تو دیکھیں وہ نفس واقعے کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید نے ہی اس کو کریکٹ کرنا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ عملاً تو وہ جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی کو صلیب تو دی گئی تھی. یعنی چاہے وہ یہودا اسکریوتی کو دی گئی جو جوڈس کہلاتے ہیں، یا مسیح کو دی گئی، یہ تو کریکشن ہے جو قرآن نے کی ہے. لیکن نفس واقعہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو صلیب دی گئی تھی. اس لحاظ سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تواتر کا جو پہلی جنریشن کو نظر انداز بھی کر دیں، بہرحال یہ اس واقعے کو یہ تواتر حاصل ہے. یعنی واقعہ یہ ہے کہ کسی کو صلیب دی گئی اور یہ منتقل ہوا ہے. قرآن نے صرف یہ کریکٹ کیا ہے کہ بھئی جس کو تم مسیح سمجھ رہے تھے وہ یہودا تھا. یہ کریکشن اصل میں نوعیت واقعہ میں ہے، نہ کہ اس کی ٹرانسمیشن کے نیچر میں ہے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. وہاں پہ موجود لوگوں نے تو اس مسیح کو دیکھا نہیں. ان کو یہ دیکھیں نا، قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا نا کہ ولاکن شبہ لہم، ان پہ تو مشتبہ کر دیا گیا تھا معاملہ. انہوں نے یہ دیکھا کہ مسیحی ہیں، حقیقت وہ مسیح نہیں تھے. جو انہوں نے دیکھا اس کے لحاظ سے انہوں نے منتقل کر دیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو بات بالکل ٹھیک طرح سے آ گئی ہے. قرآن نے صرف یہ کہا کہ جس کو تم مسیح سمجھ رہے تھے وہ مسیح نہیں تھا. گویا کہ نفس واقعہ یہ تھا کہ کسی کو انہوں نے صلیب دی ہے اور ان کی جانب پہ انہوں نے مسیح کو دی ہے. تو اس کو تو واقعی تواتر حاصل ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. تو قرآن مجید نے اس کے تواتر کو چیلنج نہیں کیا، صرف اس پیس آف انفارمیشن کو کریکٹ کیا کہ بھئی وہ واقعہ تو ہوا ہے لیکن ان پہ نہیں ہوا بلکہ ان پہ ہوا ہے. جس کو آپ اپنی جو آپ کی نگاہوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، جس کو آپ نے مسیح سمجھ لیا ہے، اگر آپ وہ پردہ قرآن کہتا ہے میں اٹھا دوں، وہ شخصیت کوئی اور تھی. تو واقعے کی کریکشن کی گئی ہے، نہ کہ اس کے ٹرانسمیشن کی. شہزاد سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات میں ٹائم نکال کے ہماری محفل میں آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
और फिर मैं ये मलिक फैसल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आपका शुक्रिया अदा कर दें और इस महफिल को बर्खास्त कर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके इल्म में ईमान में इजाफा फरमाए और इसी तरह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम आप जैसे साहिबान इल्म से इस्तिफादा करते रहें। और इस हाज़रीन में सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके पार्टिसिपेशन के लिए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें एक सच्चा तालिब इल्म बनने की तौफीक अता फरमाए। और तारिक साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की महाफिल वो सजाते रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए, उनको सेहत की शिफा अता फरमाए और फज़ल व करम फरमाए। बहुत इनायत आप सबकी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।